بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا نے گفتگو شروع فرمائی تھی زر کے سلسلے کی، زر اور کرنسی کا فرق بتلایا تھا. اس کے بعد زر کا ارتقاء مختلف نظام ہائے زر دنیا میں کیسے نافذ ہوئے اس کو ذکر کیا، لیگل ٹینڈر وغیرہ چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے اب یہاں سے شرح مبادلہ کا تعین، یہ ایک مستقل مسئلہ تھا. پہلے زمانے میں تو ہر ایک کے پاس دینار اور درہم ہوتے تھے اور ان کی خود کی مالیت ہوتی تھی، اس لیے آپس میں اختلافات کم ہوتے تھے. اب جو دنیا کا پورا نظام بدلا، اور اس سے پہلے یہ ہے کہ دنیا کے بڑے حصے پر برطانیہ اور فرانس نے قبضہ کیا اور اپنی طرف سے ان ملکوں میں کرنسی کے جو نظام ہے وہ وہی نافذ کیے جو ان کے پاس تھے. اس اعتبار سے پورے نظام کو درہم برہم کیا گیا. اب جب ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں سمن کے سلسلے کے، زر کے سلسلے کے، کرنسی کے سلسلے کے، اور خود عصر حاضر کے نوٹ کی جو حیثیت ہے اس کو محسوس کرنے کے لیے تو اس نظام کی تھوڑی کچھ معلومات جاننا ضروری ہوتی ہے. اور اسی میں شرح مبادلہ آپ دیکھ رہے ہیں، دو ملک ایک دوسرے سے کاروبار کر رہے ہیں، اور کاروبار کرنے کے اندر دنیا بھر کے اندر امریکہ نے جب سونے سے ڈالر کی وابستگی ختم کر دی، اب نوٹ کی حیثیت جب محض ثمن اصطلاحی کی رہ گئی تو بڑا پریشان کن مسئلہ آیا کہ مختلف ملکوں کی کرنسیوں میں باہمی تبادلے کی شرح کیسے متعین ہو سکتی ہے. مختلف زمانوں میں اس کے بھی مختلف طریقے رائج رہے. مختلف زمانوں سے مطلب جب سے یہ انگریزی دور اور یورپ کی سامراجیواج حکومتیں دنیا پر قائم ہوئی اس وقت سے یہ پورے نظام کو انہوں نے گڑبڑ کیا. اس لیے مولانا بہت پرانی گفتگو شروع کر رہے ہیں. 1880 سے 1913 تک دنیا میں طلائی نظام نافذ تھا. اس سے پہلے بھی نافذ تھا، مگر جس طرح اس دوران یہ میں مکمل طور پر رائج رہا ویسے پہلے کبھی رائج نہیں رہا. طلائی نظام میں ہر ملک کی کرنسی سونے کی ایک مخصوص مقدار کی نمائندگی کرتی تھی. اس کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ یہ طلائی نظام کیا ہے. انگلینڈ نے یہ طے کر رکھا تھا کہ 1 پاؤنڈ کے پیچھے سونے کی اتنی مقدار ہوگی، اور امریکہ نے بھی طے کر رکھا تھا کہ امریکی ڈالر کے پیچھے سونے کی اتنی مقدار ہوگی. جب یہ نظام نافذ تھا اس وقت دو ملکوں کی کرنسیوں میں تبادلہ کی شرح ان کرنسیوں کی پشت پر موجود سونے کی مقدار کے تناسب سے ہوتی تھی. یعنی یہ دیکھا جاتا تھا کہ ہر ملک کی کرنسی کے پیچھے سونے کی کتنی مقدار ہے. دو ملکوں کی کرنسیوں کے بدلے میں ملنے والی سونے کی مقدار میں جو تناسب ہوتا اسی تناسب سے کرنسیوں کا تبادلہ ہوتا. مثال دی، مثلا اگر انگلینڈ کے پاؤنڈ کے پیچھے 4 تولے سونا ہو اور امریکی ڈالر کے پیچھے 2 تولہ سونا ہو تو پاؤنڈ اور ڈالر میں 1 اور 2 کی نسبت ہوئی، لہذا 1 پاؤنڈ کا 2 ڈالر سے تبادلہ ہوگا. آج بھی ایسا ہی ہے، ڈالر 70 کے اوپر جا رہا ہے اور پاؤنڈ 90 کے قریب ہے. خیر اس میں اور بھی دوسری چیزیں ہوئی، انگلینڈ کا یورپی یونین سے الگ ہونے کے مسئلے آئے اور اس بنیاد کے اوپر ان کی کرنسیوں میں کچھ فرق آیا. خیر گفتگو وہ نہیں ہے ابھی. گفتگو یہ ہے کہ دو ملک آپس کے اندر جب کسی چیز کا تبادلہ کریں گے تو کس طریقے سے ہوگا. 1980 سے 1913 تک کا مولانا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ نظام سونے کی ایک مخصوص مقدار کی نمائندگی یہ کس طرح طے کیا. امریکہ اس وقت دنیا میں اتنا غالب نہیں تھا، بلکہ خود امریکہ انگلینڈ کے تابع تھا، اور پھر اس کے بعد امریکہ کو آزادی ملی انگلینڈ سے، اور پھر اس کی جائے وقوع ایسا اس کا ہے کہ دنیا کے ایک کونے پر پڑ جاتا ہے، کوئی اس پر حملہ نہیں کرتا. اب تک اس کی پوری تاریخ ہے امریکہ کی کہ امریکہ نے ہی دنیا پر حملے کیے. انگلینڈ اور امریکہ کی جنگ ہوئی وہ الگ ہے، اس کے بعد سے دنیا کے کسی ملک نے امریکہ پر حملہ نہیں کیا. جو کچھ ہوا 100 سے زیادہ ملکوں پر امریکہ نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اس طرح کی حرکتیں کی. تو اس کا نظام محفوظ رہنا، مضبوط رہنا اس کے پاس، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوئی کہ ایک تو بہت بڑے ملک پر اس کا قبضہ ہے، اور پھر امریکہ سے مراد امریکہ ایک ملک نہیں ہے، اگرچہ حکومت تو اپنے ملک پر ہو رہی ہے لیکن دنیا کے تمام ملکوں پر جب اس کی کچھ نہ کچھ غلبہ ہے تو خود امریکی کھنڈ جس کو کہا جاتا ہے بر اعظم امریکہ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ، اس پورے کے اوپر کتنے ممالک ہے، دسیوں کے اوپر ممالک ہے، ان سب پر اس کا کنٹرول، تو وہاں کی پیداوار وغیرہ ان ساری چیزوں پر اس نے قبضہ کر لیا. اس کی بنیاد کے اوپر انٹرنیشنل اور پھر دوسری جنگ عظیم کے موقع پر
جب انگلینڈ اور فرانس یہ دونوں ہار رہے تھے جرمنی کے مقابلے میں، جاپان کے مقابلے میں، تو اس وقت امریکہ کود پڑا اور اس نے ان دونوں کی مدد کی. سوویت یونین نے بھی اتحادی فوجوں ہی کی، ان کو اتحادی فوج کہی گئی، ان کی مدد کی. اس کے بعد دنیا میں امریکہ طاقت کے اعتبار سے بھی بڑھ کر سامنے آیا، اور اقتصادی نظام، طاقت اسی کی ہوتی ہے جس کا اقتصادی نظام مضبوط ہوتا ہے عمومی طور پر. تو اس کی بنیاد پر برسوں تک انگلینڈ اور فرانس نے دنیا پر حکومت کی تھی، تو ان کی کرنسی بھی مضبوط رہی، ان کے ملک کے حالات بھی مضبوط رہے. اس لیے ایک زمانے میں امریکہ سب سے آگے، انگلینڈ آگے، ابھی بھی اس کا پاؤنڈ ڈالر کے مقابلے میں آگے ہی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ یہ پھر ایک دوسری داستان ہے. امریکہ نے بیچ کے اندر ایک اور یورپین یونین کو کھڑا کر دیا اور اس کی ایک نئی کرنسی جاری ہوئی یورو، اور یورو اور پاؤنڈ کا مقابلہ کروانے کے لیے امریکہ نے یورو کو بھی ان لوگوں نے مضبوط رکھا. خیر یہ ایک دوسری، لیکن ان ساری جنگوں کے باوجود یہ سب ان کی جنگیں تجارتی ہے. ہماری طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عسکریت پسندانہ جنگیں وہاں نہیں ہوتی ہے. وہ بڑے چالاک لوگ ہیں. پہلی دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں نے ان کو مار کھلا کھلا کے ایسا کر دیا کہ جس سے ان کی سوجھ بوجھ آ گئی کہ دنیا میں کس طرح رہنا ہے. اب تک مسلم ممالک ان چیزوں کو نہیں سمجھ پائے. تو یہ نظام کے مستحکم ہونے کی بنیاد پر یہی حال ہے. عرب ملکوں میں دبئی ہے، سعودی عربیہ ہے، تیل کے خزانے ان کے پاس ہے، اس لیے ان کی کرنسی بھی کافی مضبوط ہے. تو جس کی اقتصادی حالت مضبوط، اس کی کرنسی بھی دنیا میں مضبوط. اس اعتبار سے امریکی ڈالر اور انگلینڈ کا پاؤنڈ دنیا میں سب سے آگے ہے. پھر ان کے بعد دوسرے اور لوگوں کا ان کی باری آتی ہے. یہاں گفتگو یہ ہے کہ جب دنیا سامراجیہ واد میں چل رہی تھی، دنیا کے اوپر اجارہ داریاں انگلینڈ کی، فرانس کی اور بعد میں امریکہ کی چل رہی تھی، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ دنیا میں کے ان ملکوں میں آپس میں جب ان کو تجارت کرنی ہے تو اپنی تجارت کے لیے اپنے ملک کے اندر تو آسان ہے کہ اپنے ملک کی کرنسی چلتی ہے، لیکن فورن میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے ان ملکوں کے ساتھ رابطہ کس طرح کیا جائے. تو بات آئی کہ ڈالر سے کیا جائے یا پاؤنڈ سے کیا جائے. اب ڈالر والا اپنے ملک کی کرنسی کو تو جانتا ہے، لیکن ان کا جب دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ کرنسی کا مسئلہ ہے تو کس طریقے سے ہو. اس اعتبار سے ایک نظام امریکہ اور انگلینڈ وغیرہ نے نافذ کیا دنیا میں، اور انہوں نے کہا کہ سونا جس کے پاس زیادہ ہو اس کے اعتبار سے اس کو کرنسی چھاپنے کا بھی حق، اور اس کے اعتبار سے اس کی کرنسی کی ویلیو بھی ہوگی. اس اعتبار سے اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر اور پاؤنڈ کی کرنسی مضبوط ہے. خیر اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ طلائی نظام ختم ہو گیا. اس کے بعد شرح مبادلہ کے تعین کا کیا طریقہ رائج ہوا، اس کو سمجھنے کے لیے بین الاقوامی تجارتی نظام میں جو تبدیلیاں آئی اس کی اجمالی وضاحت ضروری ہے. حضرت مولانا اس کے بعد پوری وضاحت کر رہے ہیں نظام میں کیسے چینجنگ ہوا، تبدیلیاں ہوئی. پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کا اقتصادی نظام درہم برہم ہوا. 1914 سے چلی 1919 تک پہلی جنگ عظیم، اور دنیا کے بہت سارے ممالک اس کی لپت میں آ گئے. اور آنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ جنگ عظیم میں انگلینڈ خود شریک تھا اور برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہو رہا تھا. تو دنیا کے جن جن ملکوں پر برطانیہ کا قبضہ تھا اور فرانس کا قبضہ تھا وہ بھی متاثر ہوئے، اور اس کے مقابلے میں جاپان، جرمنی وغیرہ، ترکی بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا تھا. یہ ایک طرف دوسرا نظام تھا. تو یہ ہوا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کو بہت نقصان ہوا. 1930 میں دنیا کے اندر سب سے بڑی کساد بازاری ہوئی، اور اس کے نتیجے کے اندر ملکوں کا، جیسے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت کورونا اور اس کے پیچھے جو اقتصادی سیاست چل رہی ہے، اس اقتصادی سیاست نے اس وقت بھی دنیا کے نظام کو درہم برہم کیے ہوئے. کساد بازاری شروع ہو گئی ہے، بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو رہی ہے، اور دنیا کے ملکوں میں عجیب و غریب انقلاب آ رہا ہے حکومتوں میں. یہ اس طرح کی جو شکلیں بن رہی ہے. 1919 سے لے کر 14 سے لے کر 19 تک اتنے سالوں تک جب جنگ عظیم ہوتی رہی تو یقینی بات ہے کہ ساری تجارت بند ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں مہنگائی نے اپنا سر توڑ دیا. تو کساد بازاری، دنیا کے اندر مہنگائی بڑھ گئی، اور آرتھک مندی اس طرح کی آئی کہ تمام ممالک نے نوٹ پر سونا دینا بند کر دیا. یہ بھی ایک پالیسی ہی تھی. پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد انگلینڈ اور یورپ کے دوسرے ممالک اقتصادی طور پر درہم برہم ہو گئے. تو پھر اس کے بعد دوسری شروع ہوئی. پہلی جنگ عظیم میں تو دنیا کے اندر جو سب سے بڑے ممالک تھے، ترکی کی اسلامی خلافت ختم ہو گئی،
ادھر جرمنی وہ بھی ٹوٹا، اگرچہ شروع میں کچھ رہا اس کے بعد ٹوٹ گیا، اور پھر جاپان پر بھی 1945 کی دوسری جنگ عظیم جو 1939 سے چلی اور 1945 تک 6 سال تک چلتی رہی، اس نے پھر اور دنیا کے ملکوں کا اقتصادی طور پر بیڑا غرق کر دیا، اس میں انگلینڈ اور یورپ کو بھی۔ یہ سب یہودی پالیسیاں تھیں، اس طرح دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو اپنے قبضے میں لینا۔ مگر امریکہ اقتصادی طور پر مستحکم تھا۔ ایک تو وجہ ہے کہ اس جنگ عظیم میں امریکہ پر کسی نے حملہ نہیں کیا، امریکہ کو تو دنیا کی اس کونے پر تھا، تماشا ہی دیکھنا تھا، اس لیے امریکہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا اور انگلینڈ اور فرانس کو اس نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر اس آگے بڑھا تو ناتو کی فوجیں بنا کر ان لوگوں کو اپنے قبضے میں مکمل کر لیا امریکہ نے۔ اس کے پاس سونے کے ذخائر تھے۔ 1944 میں امریکہ کے تعاون سے سونے کے ذخائر آئے کہاں سے؟ ایک تو آپ سن ہی چکے ہیں، یہ جو صراف لوگوں نے، یہودیوں نے لوگوں کے پاس سے سونا لے کر کاغذی رسیدیں ان کو دینا شروع کر دی، تو آہستہ آہستہ سونے کے ذخائر ان کے پاس آ گئے۔ مارکیٹ میں جو سونا پھر رہا تھا اس کے بجائے کاغذ پھرنے لگا، اور لوگوں کے پاس جو سونا تھا وہ اگرچہ ان کو سونے کی قیمت ملی لیکن دوبارہ ان کے پاس سونا نہیں آیا، اس کے بجائے کرنسی کا ہی رواج دنیا میں ہوا، اور اس طرح سونے کے ذخائر امریکہ۔ بات یہ ہوئی کہ جرمنی کا جب مسئلہ آیا، جرمنی میں یہودیوں کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا، اگرچہ اس کو بڑھا چڑھا کر یہ لوگ پیش کر رہے ہیں۔ ہٹلر نے دیکھا کہ یہ دنیا کے اوپر اپنی اکانومی کے اعتبار سے ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہودیوں کو قتل کرنا تھوڑا کچھ شروع کیا، لیکن انہوں نے ہولوکاسٹ کے عنوان سے اس کو بڑا عنوان دے دیا، اور یہ بتلایا گیا کہ بہت زیادہ ظلم ہوا۔ ہم لوگ بھی اس کو بولتے ہی رہتے ہیں، فلمیں اس پر بنائی گئی ہولوکاسٹ کے اوپر، اور اس طریقے سے چلتے چلتے یہودیوں کو موقع مل گیا امریکہ میں جانے کا۔ آئنسٹائن اور اس طرح کے دوسرے بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی چلے گئے، جنہوں نے پھر بعد میں ایٹم بم وغیرہ بھی دنیا کو دیا، اس طرح کی ساری چیزیں۔ تو جاپان کی جو ایک اقتصادی قوت تھی کہ کسی زمانے میں وہ چائنا کے اوپر بھی حکومت کرتا تھا، چائنا کو بھی دباتا تھا، لیکن 1945 میں اس حملے کے بعد جاپان بھی ختم ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے دوسری طرح سے محنتیں شروع کی اور کچھ آگے بڑھا۔ تو 1944 میں انگلینڈ اور فرانس نے مار کھایا ان جنگوں میں، اور اپنی ساری سامراجواد کو ختم کر کے انگلینڈ کی طرف چلا جانا پڑا، فرانس کو فرانس میں جانا پڑا، چھوٹی کچھ تھوڑی کچھ رکھی ہے ابھی بھی، لیکن ایک بڑی حکومت کے جو حصے تھے ان کے وہ سب آزاد ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ آزاد ہونے کے بعد ان ملکوں کو معیشت میں اپنے ساتھ بندھن میں رکھا، اور کچھ اصول اور ضابطے ایسے مقرر کیے کہ ابھی بھی ہم لوگ محکوم ہی ہیں ان کے۔ لیکن اس کے پیچھے سب سے بڑی جو کارروائی چل رہی تھی، پہلی جنگ عظیم میں بھی اور دوسری جنگ عظیم میں بھی یہودیوں نے اقتصادی طور پر، جیسا ابھی کورونا میں اقتصادی طور پر بھی یہودی مالدار ہو رہے ہیں، اور جو ان کا فلسطین کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا اس کو بھی انہوں نے حل کرنے کے لیے عرب ملکوں کو اپنے شکنجے میں لینا شروع کیا، طاقت قوت کے اعتبار سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت میں فائدے دونوں نے اپنی طرف مد نظر رکھے۔ خدا کو چھوڑ کر بندوں کی طرف عرب ملک بھی متوجہ ہوئے، اور آخری نتیجہ جب ہوگا دجال والا اس وقت یہ پتا چلے گا کہ کیا نقصان ہوا مسلمانوں کو۔ 1944 میں امریکہ کے تعاون سے یورپ کی تعمیر نو کیوں شروع ہوئی؟ اس لیے کہ یورپ کے تمام ممالک اس جنگ کے اندر شریک تھے اور اس لیے دیوالیہ ہو گئے تھے۔ ہمارے بہت سارے حضرات جو انڈیا سے، ہمارے مسلمان ہمارے علاقے کے بروچ کے جو لوگ گئے، شروع میں جو گئے ہیں 1950 کے بعد، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ جب وہاں پر رہتے تھے تو یہ بھی اپنی فیملی کو چھوڑ کر انڈیا سے انگلینڈ پہنچے ہوئے تھے، نئی ملک آزاد ہوا تھا 1947 میں، اور اس کے بعد یہ لوگ انگلینڈ گئے۔ ان کا یہ کہنا ہے 50 کے بعد والے حضرات کا کہ عورتوں کی کثرت تھی، مرد کی کمی تھی، اور عورتیں زنا کے لیے ہمارے گھر کے دروازے بھی کھٹکھٹاتی تھی، اس طرح کا ماحول تھا وہاں کا، اور اسی لیے دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کو ضرورت پڑی کہ عورتوں کو کچھ کمانا پڑا، اور اس لیے پھر عورتوں کی کمائی کی نسبت سے یہ ایک حالات پیدا کیے یورپ میں۔ اس سے پہلے وہاں بھی عورتیں کام نہیں کرتی تھی، مرد ہی کام کرتے تھے آفسوں میں، اور آج کل جو عورتوں کے کمانے کے طریقے ہیں اب تو سمجھ میں بھی لوگوں کو نہیں آئے گا یہ باتیں، لیکن یورپ میں بھی یہ چیزیں نہیں تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں بہت بڑا نقصان ہوا۔ مولانا علی میاں صاحب نے انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے حوالے سے 6 کروڑ انسان تک مارے گئے، اور عموماً آپ جانتے ہیں جنگوں میں جو مرتے ہیں مرد ہی مرتے ہیں، اس لیے کہ مقابلے میں وہ آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہوتی ہے کہ حملے ہوتے ہیں تو عورتوں بچوں کو بھی کافی مقدار میں، تو ایک بڑی مقدار میں مردوں کی کمی ہوئی وہاں پر، اور عورتیں اور بچے رہے۔ تو اس موقع کے اوپر انگلینڈ میں بھی یہ ہوا، اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی، کہ اب ان کو تعمیر نو کی ضرورت پیش آئی۔ وہ تو لڑائی میں مار کھا کے تھک گئے تھے۔ یورپ کی تعمیر نو کے لیے امریکہ نے کاروباری سسٹم کو اور مزید آگے بڑھانا، اور آپ جانتے ہیں
نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے، جو بیچارہ ارذل ہوتا ہے وہی مار کھاتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ یورپ کے وہ ممالک جنہوں نے مار کھائی، امریکہ نے اپنے شکنجے میں لینا ان کو شروع کیا، اور اس طریقے سے ایک تجارتی طور پر، اقتصادی طور پر ایک نئی منڈی وجود میں آئی۔ ایک کانفرنس ہوئی امریکہ کے ایک شہر بریٹن ووڈز میں، اور اس کانفرنس کا موضوع ہی یہ تھا کہ عالمی تجارت کو کیسے فروغ دیا جائے، اس لیے کہ امریکہ غالب آ چکا تھا، انگلینڈ اور فرانس مار کھا چکے تھے، روس کے اندر ظاہر روس کی حکومت ختم ہو کر کمیونسٹ نظام یہودیوں کی مدد سے وہاں بھی شروع ہو چکا تھا، اس لیے در پردہ وہ نظام بھی ان کے تابع ہی تھا، یہودیوں کے۔ امریکہ بھی تابع ہے اور روس بھی ان کے تابع، سوویت یونین بھی ان کے تابع، اس طرح کی شکلیں بنائی تھی، لیکن ظاہر میں دونوں کو شیت یدھ میں لگا دیا تھا کہ دونوں کا ٹھنڈا یدھ ہو رہا ہے، اور اندر سے یہودی دونوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ یہ سب سے بڑا جو بنیادی مرکزی پوائنٹ شروع ہوا تجارت کا، اور جو آج بھی دنیا کو پریشان کیے ہوئے ہیں، یہ سب سے پہلے امریکہ کے شہر بریٹن ووڈز کے اندر یہودیوں نے یہ کانفرنس منعقد کروائی، تجارت کو کیسے فروغ دیا جائے، عنوان یہ رکھا گیا، اس لیے کہ 1939 سے لے کر 1945 تک یہ جو دنیا دوسری جنگ عظیم میں مبتلا ہوئی، اس نے ساری تجارت کو تہس نہس کر دیا تھا۔ دارالعلوم ماچلی والا کا وجود بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد ہونے والے فائدے سے ہی حاجی موسیٰ صاحب نے فائدہ اٹھایا۔ افریقہ میں رہتے تھے، ساؤتھ افریقہ میں، انہوں نے دیکھا کہ یہ جنگ بہت طول پکڑ رہی ہے، اور تجارتی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جنگ لمبی چلے گی تو اس کے بعد جب جنگ ختم ہوگی اس کے بعد دنیا کا ابھی تو کاروبار بند ہے، جب کاروبار شروع ہوں گے تو چیزیں بہت مہنگی ہوگی، تو انہوں نے بھی کافی ذخیرہ جمع کر دیا۔ لوگ بیوقوف سمجھ رہے تھے کہ دنیا جنگ میں مبتلا ہے اور یہ حاجی صاحب اسٹاک کے اسٹاک گوداؤن میں جمع کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہوئی اور اس کے بعد ایک مدت تک تو تجارتی اسفار ہی ختم ہو چکے تھے سمندری، اب جب شروع ہوئے تو مال کی ضرورت پڑی، جس کے پاس مال تھا اس کی چیز کی قیمت تھی، تو حاجی صاحب نے کافی منافع کمائے تھے اپنی سوجھ بوجھ سے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے یہ توفیق دی اور یہ ادارہ بھی قائم ہوا اس کے بعد۔ خیر، تو یہ دنیا کے لیے دوسری جنگ عظیم اس وقت کی جو دنیا کی تبدیلی ہے تجارتی، اس کا بنیادی پوائنٹ بنی، اس لیے کہ اب تک تو انگلینڈ اور فرانس تھے، امریکہ آہستہ آہستہ دنیا میں بڑھ رہا تھا۔ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم میں ان دونوں کو مدد کر کے یہ بتلا دیا کہ تم میرے تابع ہو گئے، اور اس طریقے سے اب تجارت میں ہم جو کروائیں گے وہ ہوگا۔ یہودیوں کے کارخانوں میں، جو فیکٹریوں میں جو مال تیار ہو رہا تھا، ایک تو کاروبار بھی ہو رہا تھا اور دوسرا جنگوں کا بھی ہو رہا تھا، یعنی اسلحے کا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے آپ کی جو مشہور اور معرفت الآراء کتاب ہے، مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان ہوا، اس کے اوپر آپ نے جو پوری تفصیل فرمائی ہے، اور اس کے اندر آپ نے ان زوال کے اسباب کو ذکر کرتے ہوئے بہت سی چیزیں ذکر کرتے ہوئے ان لوگوں کا غلبہ کیسے ہوا اس کو بھی ذکر کیا۔ اسی میں یہودی فیکٹریوں میں جو مال تیار ہو رہا تھا، کاروباری مال بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو لڑا کر یہ اندر سے خوش تھے، دونوں کو پیسے دیتے تھے، دونوں کو لڑاتے تھے، دونوں کو کمزور کر رہے تھے۔ عجیب و غریب نظام اس طریقے سے انہوں نے چلایا، آج بھی چلا رہے ہیں۔ اس کانفرنس کا موضوع یہ تھا کہ عالمی تجارت کو کیسے فروغ دیا جائے، سرمایہ کاری کو کیسے فروغ دیا جائے، اور نیا عالمی نظام ضرب کس طرح طے کیا جائے جس میں وہ خرابیاں نہ ہو جو پہلے طلائی نظام میں تھی۔ وہ خرابیاں بھی ان کی ہی پیدا کردہ تھی، یعنی خرابی کا مطلب یہ ہوا کہ یہودیوں کو زیادہ بالائی نہیں ملتی تھی، امریکہ کو نہیں مل رہی تھی۔ اس بنیاد کے اوپر انہوں نے غور و فکر کر کے اب نیا نظام بنا کر مکمل کنٹرول دنیا پر کر لیا۔ اس کانفرنس نے 3 ادارے قائم کرنے کی تجویز منظور کی، وہیں سے دنیا کے ممالک غریبی اور قرضے کے فندے میں پھنس گئے۔ یہ ایک نظام طے کیا، پہلے ان 3 اداروں کا مولانا مختصر تعارف کرواتے ہیں۔ 3 ادارے قائم ہوئے، اور اسی 3 اداروں کے نتیجے میں آج دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکت ہے۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء جو قرآن نے فرمایا، اس کے خلاف اس وقت دنیا میں جو معیشت کے اندر یہ فرق نظر آ رہا ہے، افراد و تفرید کے غریب تر ممالک ہے اور مالدار ممالک مالدار تر ہے، اور اسی میں اشخاص اور افراد کا پھر اعتبار، چند لوگ مالدار، ہندوستان بھی اسی کی طرف ڈگر میں بہہ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج ابھی رخصت ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے اڈانی کو 8,000 کروڑ کا فائدہ پہنچا کے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس طریقے کے فیصلے ہوتے ہی رہے ہیں۔ یہ لوگ حکومتوں کے تابع ہو کر، سرکار کے تابع ہو کر، یا ان کے ساتھ بھی بڑا فیاضانہ سلوک ہوتا ہے کمپنیوں کا، ریلائنس والے کا، اڈانی کا، یہ اس طرح چلتا ہی رہتا ہے۔ یہ دنیا بھر کے اڈانی نے امبانی تھے یہودی۔ بریٹن ووڈز کانفرنس کے 3 ادارے، اس میں طے ہوا کہ 3 ادارے قائم کیے جائے۔ پہلا جو ادارہ ہے وہ تھوڑا کم ہے، اس کے بعد دوسرے 2 ادارے زیادہ ہیں۔
پہلا ادارہ جس کا قیام اس کانفرنس میں طے پایا بین الاقوامی تجارتی تنظیم ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائز، ITO سے مختصر طور پر وہ بولا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 16ویں صدی سے 18ویں صدی تک یہ نظریہ بہت مقبول تھا کہ ہر ملک اقتصادی ترقی کے لیے اپنا سونا بڑھائے۔ یہ چلا لوگوں میں 16ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک، یہ 3 صدیوں تک یہ چلا کہ جس کے پاس جتنا زیادہ سونا ہوگا۔ اب یہی وہ صدیاں ہیں جبکہ مسلم ممالک اور مسلم بادشاہ اور مسلم حکومتیں کمزور ہونا شروع ہوئی تھی، زوال کی طرف جا رہی تھی۔ چاہے ہندوستان میں بابر آیا تھا لیکن اور 350 سال تک یہ حکومتیں نہیں، 1526 سے لے کر 1857 تک، لیکن 1707 میں حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ملک معیشت کے اعتبار سے کمزور ہونا شروع ہو چکا تھا 18ویں صدی کے شروع ہی سے۔ تو یہ ان ایام کے اندر یورپ ترقی میں آگے بڑھ رہا تھا اور مسلم ممالک اقتصادی طور پر کمزور ہوتے جا رہے۔ انہوں نے وہاں مسلم ملکوں ہی سے فائدہ اٹھایا تھا، اسپین کی حکومت کا نظام دیکھا تھا، اسلام کا اقتصادی نظام دیکھا تھا، اور یہودیوں کی 4000 سالہ تاریخ انبیاء کے ساتھ جو وابستہ تھی، اور اقالون للسحت جس کو قرآن نے فرمایا، ان چیزوں نے ان کو آگے بڑھایا اور دنیا کے اندر سونے کے ذخائر پر انہوں نے قبضے کیے۔ سونے کے ذخائر ایک تو یہ کہ ان ملکوں میں حکومتوں نے قبضے کر لیے جن ملکوں کے اندر سونا نکلتا تھا، ساؤتھ افریقہ اور اس طرح کے ممالک، ان پر قبضے کر لیے۔ ایک تو انگریز نے یہ کروایا، دوسرا یہودیوں نے دنیا بھر کا سونا لے لیا ان کو کاغذات کے چکر میں چلا کر۔ اس طریقے سے جس ملک کے پاس زیادہ سونا اس کی برآمدات کو فروغ دے اور درآمدات میں رکاوٹ ڈالیں۔ اس نظریے کو مرکنٹائل ازم کہتے ہیں، مولانا نے اس کو مذہب تجاریین، لیکن یہ نظریہ سونا کے ذخیرے جمع کرنے کا بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوا۔ اور دوسرا نظریہ مقبول یہ ہوا کہ اقتصادی ترقی کے لیے بین الاقوامی تجارت کو فروغ دیا جائے۔ دنیا بھر کے ملکوں میں خرید و فروخت کا بازار جتنا زیادہ گرم ہوگا اس کے نتیجے کے اندر ہر ملک کو فائدہ ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اصول اس طرح کی وضع کی ہے کہ سب کا فائدہ ان کو ملے، لیکن دوسروں کو بھی مل رہا تھا، اور درآمدات پر ایسی پابندی نہ لگائی جائے جو بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹ ڈالے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، سمندری سفری ہوتے تھے۔ ابھی یہ جو گفتگو مولانا جس وقت کی کر رہے ہیں تو سمندری تجارت کے اندر کسی ملک کے بندرگاہ کے اوپر اجازت ملے تو ہی وہاں پر آپ اپنا جہاز لگن انداز کر سکتے ہیں۔ جہانگیر کے دربار میں انگریزوں نے آ کر جو چیزیں مانگی اس میں یہی چیزیں تھیں، اپنے لیے کوٹھیاں قائم کرنا، دریا کنارے پر اپنی تجارتی منڈیاں قائم کرنا، اور اس کے نتیجے میں ان ملکوں کے اندرونی حالات پر بھی پھر کنٹرول کر لینا، اور آہستہ آہستہ مغلیہ سلطنت ملک پر قبضہ کر لیا انہوں نے۔ پوری داستان ہے ہندوستان کے انگریزوں سے مقابلے والی، اس میں یہی کیا۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے انگریزوں نے ہندوستان کو کیا نقصان پہنچایا۔ اب اس کو مستقل کتابی شکل میں آ بھی گئی ہے، چھپ بھی گئی ہے، اور بہت شاندار ہے، اس کو پڑھا جائے انگریزوں نے ملکوں کو کیا نقصان۔ لیکن اب یہ سب داستانیں پاڑی نہ رہی۔ یہاں کا جو نظام ہے وہ اس طرح بدل گیا کہ دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھنے لگے ہیں۔ اب ہندوستان کے ہمارے غیر مسلم اپنے مفاد کے لیے انہوں نے ملک کو دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اسی نظریے کے پیش نظر اس کانفرنس میں مذکورہ ادارے کا قیام طے ہوا کہ بین الاقوامی تجارت کو ترقی دی جائے۔ اب اس کو سمجھنا ہے تھوڑا کچھ، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ادارہ بین الاقوامی تجارت میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے کا انتظام کرے گا، مگر امریکہ اس ادارے کے قیام کا مخالف تھا شروع میں، اس لیے کہ امریکہ زرعی ملک ہے، اس وقت کی بات ہے، اور بین الاقوامی تجارت کو فروغ ہوتا تو یورپ کا مال سستے دام پر امریکہ میں آتا اور کسان زراعت اور کھیتی کو چھوڑ کر تجارت کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور اس سے امریکہ کی کھیتی کی پالیسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے ایک عرصے تک اس ادارے کا قیام امریکہ اور دوسرے ممالک میں باعث نزاع رہا۔ دوسرے ممالک اس ادارے کے قیام کا مطالبہ کرتے تھے لیکن مار کھا چکے تھے دوسری جنگ عظیم میں، اور امریکہ جو چاہتا تھا وہی ہوتا تھا، حتیٰ کہ 1947 میں باہمی مصالحت ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک ادارہ وجود میں آیا جس کو جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرف اینڈ ٹریڈ کہتے ہیں، جس کا معنی اردو میں مولانا فرماتے ہیں محصولات و تجارت کا معاہدہ عامہ۔ تجارت دو ملک آپس میں کیسے کریں گے، اور ایک ملک کا مال دوسرے ملک جائے گا تو اس کے پاس سے ٹیکس کتنا وصول کیا جائے گا، یہ دو بڑی چیزیں ہیں۔ آج بھی دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ اس ادارے کو تخفیفاً گیٹ کہتے ہیں۔ آج کل بھی اخبار میں آپ کبھی پڑھیں گے یا سوشل میڈیا میں کہ گیٹ نے فلانے ملک کو یہ کہا، گیٹ نے فلانے ملک کو یہ کہا، تو مطلب گیٹ سے مراد یہ پوری GAAT، یہ ایک کمیٹی جو بنائی گئی جنرل
ایگریمنٹ آف ٹیرف اینڈ ٹریڈ، اس پورے نام کی بنیاد کے اوپر اس کو مخفف کر کے یہ کہا گیا. اس معاہدے سے زرعی اجناس کو مستثنا کر لیا گیا. یہ بھی بڑی پالیسی تھی. ابھی بھی تھوڑے سال پہلے اخبار میں آیا تھا، ہندوستان میں اتنی بادام پکتی ہے کیرالہ میں، کشمیر میں اور دوسرے علاقوں کے اندر ہندوستان کے، کہ ہمیں باہر سے بادام منگوانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. اور بھی دوسری چیزوں میں ایسا ہے، لیکن چونکہ وہ چیزیں امریکہ میں پیدا ہو رہی ہیں تو امریکہ اپنی اس چیز کو زبردستی ہندوستان کو، کچھ چیزیں ایسی ہے جو ہندوستان کے پاس نہیں ہے، مثلا ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے، مشینریوں کی کچے مشین وغیرہ اور جو بڑی بڑی فیکٹریاں قائم کرتے ہیں اس کی مشینریاں امریکہ اور دنیا کے ان ملکوں سے ملتی ہے تو اب وہاں سے لانی ہے. سعودی عربیہ کا اور عرب ملکوں کا یہ حال ہے کہ وہاں چاہے اتنی بڑی مقدار کے اندر پیٹرول آئل نکل رہا ہے، لیکن امریکہ اور یہ دنیا کی کمپنیاں اگر وہاں سے اٹھ جائے تو اندر ہی اندر پیٹرول رہے گا. ان کے پاس وہ مشینریاں ہی نہیں ہیں، یا وہ محتاج ہوں گے. ہندوستان کے پاس تاراپور بمبئی کے پاس ہے اور وہاں انو بتیاں ہیں، لیکن کئی سال پہلے اخبار میں نے پڑھا تھا کہ کئی چیزیں ایسی تھی کہ ہمارا یہ گیس اور دوسری چیزیں ایسے ہی بیکار جا رہی. کچھ مشینریوں کی ہمیں ضرورت ہے، امریکہ مونوپولی استعمال کر رہا ہے، وہ نہیں دے رہا ہے، نہیں دلوا رہا ہے، جیسے ایران کا تیل بند کر دیا. یہ اس طریقے کی دنیا بھر میں تو یہ گیس کے ماتحت آنا چاہیے، لیکن گیس میں کس کی چلے گی؟ جس کی لاٹھی اسی کی بینس. تو نہ ایران کا چل رہا ہے. اس طرح دنیا کے جس کسی ملک پر اقتصادی پابندی لگا لی، عراق پر لگائی، دوائیوں تک کی لگائی، اور عراق کی ایک بہت بڑی نسل ختم کر ہوئی سنیوں کی. یہ اس طریقے کی چیزیں ہوئی تو یہ نام رکھا گیا، لیکن معاہدے میں اپنے مفاد کو سب سے زیادہ آگے رکھا. اسی کی ایک مثال دی کہ امریکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کھیتی باڑی وغیرہ کو چھوڑا جائے. ایسا ہوتا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، خود ہمارے گاؤں میں ہم نے دیکھا کہ اطراف کے دیہات سے کام کرنے والے آتے ہیں، اور وہ اب تو تھوڑا کم ہو گیا مکانوں کی تعمیر وغیرہ کا سلسلہ، لیکن وہاں کھیتی میں کام کرنا، کھیت میں کام کرنا پڑتا ہے، اور وہ مکمل مزدوری کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد شام تک میں مزدوری ملتی ہے. اس کے مقابلے کے اندر تنکاریوں میں آ جاتے تھے، پالے چلے جاتے تھے ان چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے مزدور لوگ. اور اس کی بنیاد کے اوپر مجھے خود ہمارے قریب کا ایک گاؤں قادریا کے ایک پاتیدار نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب سے آپ کے یہاں اور اطراف کے دیہاتوں میں مکانات کی تعمیر شروع ہوئی تو ہمیں اپنے کھیت میں مزدور نہیں ملتے. یہ لوگ چلے آتے ہیں تنکاریاں، اس لیے کہ ایک تو آرام سے کام کرنا ہوتا ہے، 9 بجے کام شروع کرے، پھر بیچ میں وقفہ، اور پھر یہ کہ ٹھنڈک میں کام کرنا پڑتا ہے. اس کے مقابلے میں کھیت کے مقابلے میں تو یہاں مکان میں کام کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ ان کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، گرمی کم ہوتی ہے، اور پھر روپیہ زیادہ ملتا ہے. امریکہ اس چیز کو اس وقت سمجھتا تھا کہ اگر ہم نے زرعی اجناس کو مستثنا نہیں کیا تو ہمارے مزدور وہاں چلے جائیں گے، امریکہ کے مزدور یورپ کے ملکوں میں چلے جائیں گے، اور وہاں ان کو آرام سے سہولت سے کام ملے گا. تو ہماری کھیتی باڑی میں یہ اس وقت تھا جبکہ کھیتی کے لیے بڑی بڑی مشینریاں نہیں تھی. اب تو اس کی ضرورت نہیں رہی. ایک کھیت ہے اور ایک ہی آدمی 100 بیگھوں میں 200 بیگھوں میں کام کرتا ہے. بڑی بڑی مشینریاں اب یورپ کے اندر آ گئی، امریکہ میں، کینیڈا میں گیہوں پکاتے ہیں یہ لوگ، اسرائیل کے اندر ایسی مشینریاں آ گئی کہ پورے کھیت میں، جیسا ہمارے دیہاتوں میں بھی ہونے لگا، لوگوں نے ٹریکٹر خریدنا شروع کر دیا. ابھی دوسری مشینریاں تو نہیں آئی، لیکن جن کے یہاں زیادہ کھیتی ہے، جن کے 1000 ایکڑ 2000 ایکڑ 5000 ایکڑ جن کی زمینیں ہوتی ہے، تو ایسی بڑی بڑی مشینریوں سے وہ کام لیتے ہیں، تو مزدور کم استعمال ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں کھیتی کی پیداوار کے اندر اس وقت تکلیف تھی. مشینریاں آ گئی، اب امریکہ کے اندر بھی ان چیزوں کی طرف توجہ کم. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کھانے پینے کی اشیاء اور اس طرح کھیتی کی جتنی اشیاء ہوتی ہے یہ مارکیٹ کے اندر جائے گی تو بڑی قیمتیں ان سے وصول ہوگی. کھانا پینا زندگی کی وہ بنیادی ضروریات ہے جس کے بغیر کسی کو مفر نہیں ہے. کتنی ہی قیمت دے کر آدمی اس کو خریدے گا. ہم لوگ چھوٹے تھے تو امریکہ سے گیہوں آتے تھے بالکل کالے، کیونکہ ہندوستان میں بھی گیہوں سے ہندوستان آتم نربھر نہیں ہوا تھا. آتم نربھر نہیں، ملک نربھر نہیں ہوا تھا. آتم نربھر تو کبھی نہیں ہونے والے. یہ ایک لفظ ہے. تو وہاں سے آتے تھے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہاں ہی گیہوں پکنے لگے شاندار، اور پھر اس کے بعد اب وہ چیز نہیں رہی. امریکہ میں بھی یہ ہوا. اس لیے زرعی اجناس کے علاوہ دیگر مصنوعات میں بین الاقوامی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ اصول متعین ہوئے. ان اصول میں ظاہر میں تو انصاف لگا آ رہا ہے، لیکن عملی شکل میں یہ نہیں ہوتا ہے. کوئی ملک بین الاقوامی تجارت میں کوئی پابندی یا رکاوٹ عائد کرے تو دوسرے ممالک اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے گیس میں آواز اٹھا سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کی میٹنگ یہ ہوتی تھی سال پورا ہونے پر، 6 مہینے پر یا کسی ملک، اور پھر اس میں انہوں نے کورٹ بھی متعین کر دی. اس لیے کہ 2 ملکوں میں آپس میں کسی قسم کا جھگڑا ہوا، اب وہ گئے
تو کورٹ قائم ہوگی ہی، اور یہ گیٹ کے ممبران ممالک کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے، تو ان پر گیٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوگا۔ تجارت میں رکاوٹیں مولانا فرماتے دو طرح کی، ایک تو محصولاتی رکاوٹیں، زیادہ ٹیکس لے لے، اور دوسرا غیر محصولاتی رکاوٹیں، محصول کے علاوہ کوئی پابندی لگا دی، جیسے فرانس نے جاپان پر پابندی لگائی VCR پر کہ یہ صرف فلاں چھوٹے ایئرپورٹ پر ہی آئے گا۔ اب یقینی بات ہے کہ ایک ملک کی ایک ہی ایئرپورٹ پر، اور وہ بھی چھوٹے ایئرپورٹ پر گنجائش دی جائے، تو اس ایئرپورٹ سے لے کر دوسرے کونے تک پہنچنا ہے، سڑکوں کا نظام، ٹرینوں کا نظام اچھا نہیں ہوگا، اس لیے وہ چھوٹا ایئرپورٹ ہے، اتنی وہاں آمد و رفت نہیں ہوگی۔ اب کسی ایک ملک کو پابندی لگا دی، فرانس نے جیسے جاپان پر لگائی کہ فلاں پورٹ پر ہی آپ آ سکتے ہیں، ایئرپورٹ پر بھی، سمندری پورٹ پر بھی، اور دریائی اور ہوائی پورٹ پر بھی۔ یہ پہلے تو آج بھی بڑی بڑی تجارتیں آپ دیکھ رہے ہیں، دہیج کیوں مقبول ہوا؟ وجہ یہی ہوئی کہ دریا کنارے ہیں، اور وہاں سے سیدھا امریکہ سے، آسٹریلیا سے مال آ رہا ہے، نیوزی لینڈ سے چیزیں آتی ہے، تو دنیا بھر کا کاروبار ان کے ساتھ ان کا ہو رہا ہے۔ ایک اصول تو بتایا، ایک دو رکاوٹیں بتلائی مولانا نے، محصولاتی رکاوٹیں کہ کسی ملک پر ٹیکس زیادہ لگا دیا، یا آپ کے ملک کی فلانی چیز آئے گی تو اس پر ٹیکس زیادہ ہوگا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ کرتے ہیں، دونوں میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ۔ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا اور چائنا، تو انڈیا چائنا کی چیزوں پر پابندی لگا رہا ہے مختلف طریقوں سے، تو تجارتی دنیا کے اندر اس طریقے سے محصولاتی رکاوٹیں کبھی آ جائے، کبھی اس کی چیز اپنے ملک میں آئے ہی نہیں، پابندی لگا دی جائے، جیسے کچھ چیزوں پر لگائی۔ غیر محصولاتی رکاوٹیں، محصول کے علاوہ اس طرح کی رکاوٹ، فرانس نے جیسے جاپان پر مولانا فرما رہے ہیں، رات دن اس طریقے سے دنیا کے ملکوں میں، چھوٹے ملکوں میں، بڑے ملکوں میں، چھوٹے اور بڑے ملک کے درمیان آپس میں اس طرح کی چیزیں چلتی ہے، چھوٹے بڑے آبادی رقبے کے اعتبار سے بھی میری مراد ہے، اور اقتصادی اعتبار سے بھی۔ دوسرا اصول یہ طے ہوا، تو ایک تو یہ کہ دو ملکوں میں آپس میں جھگڑا اور اختلاف ہو تو گیٹ میں اس کو پیش کرنا ہے، وہاں بھی انصاف ہوگا، جیسے یونو میں انصاف ہو رہا ہے ایسے ہی انصاف یہاں بھی ہوتے ہیں۔ دوسرا اصول یہ طے ہوا کہ کوئی ملک کسی ملک کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرے گا، کہ ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے دوسرے کے ساتھ۔ اگر کوئی ملک ایک ملک کے ساتھ بہتر طریقے سے تجارت کرے اور دوسرے کے ساتھ اور طریقے سے تجارت کرے، تو یہ ملک کہہ سکتا ہے کہ آپ کی فلاں ملک کے ساتھ تو کاروبار یہ ہے، یہ سب کچھ بول رہے ہیں، لیکن دنیا بھر کے ملکوں کے اندر امریکہ نے پابندیاں لگائی کچھ چیزوں کے اوپر، جیسے ترکی پر بھی ابھی کچھ ان کی یہ ہوئی، ایران کے ساتھ برسوں سے ہے، تو اب یہاں گیس میں آواز اٹھا کر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ بابا ابا ہی گیس کا دروازہ ہی ان کے قبضے میں ہے۔ یہ تو میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، گیس تو اصل دوسرا نام ہے جنرل والا، لیکن یہ کہ اس طرح ہوتا ہے۔ انگلینڈ انڈیا کے اوپر پابندی لگاتا ہے تو انڈیا آواز اٹھائے، تو خیر انڈیا تو بڑا ملک ہے، اس کی آواز اور تجارت کے اندر دنیا کو اس کی ضرورت ہے، 1 ارب سے اوپر 1.25 ارب کی آبادی ہے، تو ہر چیز یہاں ہم کھائیں گے پیئیں گے، ضرورت کی استعمال کریں گے، تو دنیا کی کوئی بھی ملک ہندوستان سے یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اگر اقتصادی طور پر آپ مضبوط ہے تو پھر دنیا کی حکومتیں اور طاقتیں تھوڑی کچھ آپ کی طرف رجوع کرتی ہے، دو چیزوں میں، ہتھیاروں میں بھی آپ مضبوط ہو، جیسے جاپان ہے، ہتھیاروں میں کم مضبوط ہے لیکن تجارت میں آگے ہے، تو امریکہ اس کی فوج بھیج کر امریکہ کی فوج کا پیسہ دے رہے ہیں وہ، اور جاپان اپنے لیے مفاد حاصل کر رہا ہے۔ امریکہ ان کے اپنے فوجی اور اپنے ہتھیار بھیج کر جاپان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک جاپان پر حملہ نہ کرے، اس طرح کی شکلیں بنتی ہے۔ تو اقتصادی طور پر مضبوطی یہ سب سے بنیادی چیز سمجھی گئی ہے تجارت کی دنیا میں۔ تیسرا اصول بتلایا، کسی ملک پر امتیازی محصول نہیں لگایا جائے گا، سب کے لیے محصول کی ایک مقدار ہوگی، اگر پھر بھی کسی ملک نے کسی پر زیادہ محصول لگایا تو گیٹ میں آواز اٹھا سکتا ہے، لیکن گیٹ میں بیٹھے ہوئے اگر انہی کے ہیں جن کا مفاد وابستہ ہے تو کوئی آواز نہیں آئے گی۔ کتنے سالوں تک عراق کے اوپر انہوں نے ناکہ بندی کر دی، اور اقتصادی ناکہ بندی میں دوائیوں تک کی، لیکن کوئی بولنے والا نہیں، یونو میں آواز آئے بھی جائے بھی، لیکن نہ یونو میں کچھ ہوتا ہے نہ گیٹ میں کچھ ہوتا ہے۔ غریب ممالک کو بیرونی مصنوعات پر محصول زیادہ لگانے کی اجازت ہوگی، یہ صرف بولنے کی باتیں ہیں۔ چھوٹے ملکوں کو بیرونی مصنوعات پر محصول باہر کے ملک سے کوئی چیز آ رہی ہے، یہ اقتصادی اعتبار سے کمزور ہے تو یہ ٹیکس وصول کر کے اپنے ملک کی ترقی دیتے ہیں۔ سامنے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سب جگہ ہمارا مال جائے تو تھوڑا کچھ زیادہ ٹیکس دینا بھی پڑے، لیکن اس ملک کے اندر ہماری چیز بکے گی تو دنیا کے دوسرے ممالک بھی اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ باتیں غریب ملک کے ساتھ کرنے کی الفاظ میں تو کی گئی، عملی طور پر یہ چیزیں نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ غریب ممالک بھی اگر محصول کم رکھیں گے تو بیرونی مصنوعات سستی ملے گی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ملکی مصنوعات کی مانگ کم پڑے گی۔ اندرا گاندھی کے زمانے میں یہی چیز کی
کانگریس میں کمیونسٹ اصول اور ضابطوں پر وہ چلتے تھے، تو باہر کے ملکوں کی چیزیں ہندوستان میں نہ آئے، ہندوستان خود کفیل بنے، اس لیے یہاں کی چیزیں ہی بنوانے کی بات کی۔ لیکن اس کے بعد سے جب سے یہ کانگریس کا آخری دور آیا نرسی راؤ، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ٹیکسز کے اندر بھی کمی کر دی اور فری پورٹ کر دیے، یعنی فری چیزیں آنے لگی، ایک تو پہلے آتی ہی نہیں تھی، اور اس طرح کی سہولتیں کچھ دی۔ اس کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہے۔ دنیا بھر کی دوسری، جیسے آج ہی کے اخبار میں آیا ہے گجرات سماچار کے اندر، ہندوستان میں دنیا کے دوسرے ممالک کی کاروبار کے اندر اور انہی کو سب سے آگے ہے، 80 کے اوپر فیصد بتلایا کہ غیر ملکی کمپنیاں ہی ہندوستان کے اندر آگے ہے، اور ہندوستان کی کمپنیاں بہت کم ہے، اور جو ہے وہ بھی 2-4 ہی ہے، انہی کی زیادہ بھگت کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ ہے الیکشن کے موقع پر۔ اگر دو ممالک میں تجارتی نزاع پیدا ہوگا تو گیس کے ذریعے افہام و تقسیم سے، مطلب یہ ہے کہ سارے مسائل حل وہ کریں گے، یہ کرنے کی بات کی۔ ایک تو اس طریقے سے سب کو اپنے شکنجے میں لے لیا، کیا مطلب؟ ایک ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ خود کو اقدام نہیں کر سکتا ہے، پابندی کر دی، دوسرا ملک اس کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے امریکہ نے ایران پر لگایا تو دوسرے اس کے پاس سے تیل بھی نہ لے، اس طرح کی چیزیں ہوئی۔ خیر یہ تو ایک مثال ہے، اندر کیا ہے واللہ عالم، لیکن یہ کہ اس طریقے سے کئی ملکوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات انہوں نے کیے ہیں۔ جیسے یونو نے لڑائی کے بھی اصول اور ضابطے مقرر کیے، اور اس کے نتیجے میں بوسنیا کے اوپر ظلم ہوتا رہا یوروپ کے اندر میں، اور بوسنیا والے ہتھیار نہیں خرید سکتے تھے، کوئی ان کو دے نہیں سکتا تھا، آ نہیں سکتے تھے، اور ان کے اوپر حد سے زیادہ ظلم کیا گیا۔ اس طریقے سے ان کی پابندیاں ایسی ہوتی ہے کہ ظاہر میں تو بہت مہذب لگے، لیکن اندر سے وہ نقصان کرنے والی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ گیس کا ایک نظام قائم کیا، دو ملکوں میں آپس میں جھگڑا ہو تو تیسرا ملک نہیں آ سکتا، گیس کے پاس ہی جائیں اور وہ اپنے مفاد کے مطابق ہی فیصلہ کرے۔ دوسرے دو ادارے قائم کیے، عالمی مالیاتی فنڈ، اور تیسرا ورلڈ بینک کا آگے آ رہا ہے۔ دوسرا ادارہ جو وضع ہوا وہ عالمی مالیاتی فنڈ تھا، جس کو عربی میں صندوق النقد الدولی اور انگریزی میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، آسانی کے لیے اب اس کو IMF بولتے ہیں۔ یہ 1944 میں قیام ہوا اور 48 میں وجود میں بھی آ گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے ملکوں کو لالچ دینے کے دندے، غریب بنانے کے دندے۔ یہ پہلا چھوٹا تھا، پھر دوسرا بڑا بنایا گیا عالمی بینک۔ آج بھی دونوں ادارے چل رہے ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ جو ہے IMF، یہ چھوٹے قرضے دیتا ہے، چھوٹی مدت، کم مدت کے لیے، اور عالمی بینک جو ہے اس کا بجٹ ان کے پاس بڑا ہے۔ تو یہ عالمی بینک کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا بھر کے ملک اس کو پیسے دیتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں، اور اس طرح یہ دو اداروں نے پوری دنیا کو مقروض بنا دیا۔ یہ سب سے بڑا نقصان کیا، ادھر سونا لیا، ادھر مذہب اور دین بھی عیسائیوں کا ختم کروایا یہودیوں نے یورپ میں رہ کر، اور اب پوری دنیا پر کنٹرول کرنے کے لیے یہ دو ادارے قائم کیے، دونوں امریکہ میں ہیں ان کے آفیسیں، اور اب کسی ملک کو ضرورت پڑی، چھوٹی چیز کی ضرورت، تو عالمی مالیاتی فنڈ سے وہ رابطہ کرتا ہے، اور بڑا قرضہ چاہیے تو ورلڈ بینک سے۔ ہندوستان کی جتنی بڑی بڑی سڑکیں بن رہی ہے، میٹرو اور اس طرح کی دوسری چیزیں بھی، ریلوے وغیرہ کی بھی، اور بھی دوسری کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ورلڈ بینک سے قرضہ لیا جاتا ہے۔ اب ورلڈ بینک سے آپ قرضہ لو تو پہلے تو اس کو قرضے کو اپنے لیے مانگنے کے لیے جو اصول اور ضابطے ہیں اس میں کچھ ممالک کا رابطہ کرنا پڑتا ہے، ان ممالک کو راضی کرنا پڑتا ہے، امریکہ، اسرائیل وغیرہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ۔ اب ان کو راضی کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اپنی تجارت کے اندر ان کو شریک کرو، ہمارے ملک میں ان کی کمپنیاں آئے، ان کی چیزیں ہم خریدیں، تو وہ ہمیں کہیں گے کہ ورلڈ بینک سے جب آپ کو مدد کی ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کے لیے تعاون کریں گے، وہاں آپ کی سفارش کریں گے۔ یہ ایک بڑی دنیا میں پالیسی چل رہی ہے۔ جس طرح ایک ملک کے کئی بینکوں کا ایک مرکزی بینک سینٹرل بینک ہوتا ہے، پاکستان میں اس کا نام سینٹرل بینک ہے، ہندوستان میں اس کا نام ریزرو بینک ہے۔ ہندوستان کی جتنی بینکیں ہیں، پرائیویٹ ہو سرکاری، ان تمام بینکوں کا نیٹ ورک قائم ہے ریزرو بینک سے، RBI سے، نوٹیں بھی وہی چھاپتا ہے۔ اور ہندوستان میں دو بینکوں کے آپس میں جھگڑے ہو تو اس کو نمٹانے کے لیے ریزرو بینک ہی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے دنیا بھر کی بینکوں کا آپس میں دو ملکوں کی بینکوں کا جھگڑا ہو، آپس میں دو ملک کی مرکزی بینکوں کا جھگڑا ہو، اسٹیٹ بینک، سینٹرل بینک یا ریزرو بینک، ان کے جھگڑے ہو، تو اس کو بھی دور کرنے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ میں جاتے ہیں۔
ایسے ہی کئی ممالک کے سرطن بینکوں کا مرکزی بینک یہ ادارہ ہے. گویا یہ پوری دنیا کا ایک مرکزی بینک ہے جو وقتی ادائیگی کے لیے ملکوں کو قلیل المیعاد قرضے دیتا ہے، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے. کبھی کسی ملک کی مالی حالت تو مستحکم ہوتی ہے مگر وقتی طور پر کسی تجارت کی ادائیگی کے لیے نقد پیسے نہیں ہے تو قرضہ لیا جاتا ہے. قرضہ بھی یہ دیتی ہے. اس ادارے میں ہر ملک کا ایک کوتا ہوتا ہے. یہ کوتا اس ملک کی تجارت کا عالمی تجارت کے ساتھ تناسب دیکھ کر مقرر کیا جاتا ہے. یقینی بات ہے سب چیزیں پیسوں سے ہی چلے گی. ہندوستان اگر اپنی اقتصادیات کے اندر مضبوط ہے تو جب ہمیں ورلڈ بینک سے مدد چاہیے یا عالمی مالیاتی IMF سے مدد چاہیے ہوگی تو اس وقت ہمارے ملک کی معیشت کے نظام کو دیکھیں گے کہ یہ قرضہ تو لے رہا ہے. رات دن دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی آپ سے قرضہ مانگتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی آمدنی اتنی ہی ہے اور وہ قرضہ آپ کے پاس سے اتنا مانگ رہا ہے کہ کبھی ادا نہ کر سکے، اور قرضہ ہونے کے ساتھ ساتھ بیچارہ اور بھی دوسرے اعتبار سے مالیاتی اعتبار سے پریشان ہے. تو یقینی بات ہے کہ آپ قرضہ لیتے ہوئے سوچیں گے تو IMF بھی سوچے گی، لیکن ان کی سوچ محض کسی کے غریب ہونے کی نہیں ہے. اس سے کیا مفاد وابستہ ہے تو غریب ہوگا تب بھی دے دیں گے، قرضہ دلوائیں گے. سفارشات ہوگی امریکہ کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے، یا یہودیوں کی بڑی اندرونی جو کمپنیاں اور لوبیاں ہوتی ہے جو باہر نہیں آتی ہے. دنیا کا کاروبار اسی طرح چلتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی، جیو نام کی ابھی ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے اور اس کے اندر عجیب و غریب پوری دنیا کی اقتصادی مندی اور اقتصادی کاروبار کیسے چلتے ہیں، دنیا کی الیکشن پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، دنیا کے ملکوں کے اندرونی معاملات میں بھی کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، کس شخصیت کو آگے بڑھانا، کس کو آگے نہیں بڑھانا، کون ان کے مفاد سے زیادہ وابستہ ہے تو اس کو آگے کرنا اور دوسروں کو پیچھے کرنا. اس میں انہوں نے گجرات کے متعلق لکھا ہے کہ یہ گجرات کے جو بڑے دگگج لیڈر تھے، کاسی نام تھے سورت میں، اور اسی طرح کیشو بھائی تھے، شنکر سنگھ واگھیلا تھے، یہ سب بڑے بڑے تھے. مودی صاحب ان سے چھوٹے تھے، لیکن اس نے یہ لکھا ہے ان کو سب کو اوورٹیک کر کے ان کو آگے کیوں بڑھایا گیا، اور امریکہ میں ان کو بلایا گیا. کانگریس کے زمانے سے 90 کی دہائی سے ان کو بلانا شروع ہوا جبکہ ابھی وہ ینگ تھے، نوجوان تھے. یہ سب ان کے پاس کیوں کروایا گیا اور کیوں ان کو آگے کیا گیا؟ سمجھتے تھے کہ اس آدمی سے ہمیں فائدہ مستقبل میں ہوگا، یہ ہمارے مفاد کا کام کرے گا. اس طرح اندرا گاندھی کے ساتھ بھی ہوا. دنیا کے تمام پالیٹکس سیاستوں میں یہ چلتا ہے کس کو آگے کرنا، کس کو پیچھے رکھنا. اس کے اندر یہ IMF اور ورلڈ بینک جو چلانے والے ہیں ان کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا اثر و رسوخ ان کا ہوتا ہے. اب عالمی تجارت $1 ارب کی ہوئی اور کسی ملک کی تجارت $5 کروڑ کی ہے تو اس ملک کو کوتے کے 5% ہی ملے گا، پورا نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کے آمدنی کا اعتبار کیا جائے گا. اس کوتے کی شرح میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے. جیسے ملک کے اقتصادی حالات آگے پیچھے ہوئے تو سامنے والے ممالک بھی مصیبت میں کوئی آتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں دے گا اور اس سے مفاد وابستہ ہے، چاہے یہ تکلیف میں ہے لیکن اس کے ملک سے ان کی تجارت چل رہی ہے، دوسری طرف سے پیسہ ان کو مل رہا ہے تو پھر اس کو دے بھی دیں گے. پھر اس کوتے کی رقم ڈالر میں بیان کی جاتی ہے. یقینی بات ہے انٹرنیشنل کرنسی جب ڈالر ہی ہو گئی تو ڈالر ہی چلے گا. جس ملک کا کوتا 5% ہے اس کے بارے میں یہ متعین ہوتا ہے کہ اس کا مطلب اتنے ڈالر ہے، اور ہر ملک کے اپنے کوتے کا 25% سونے میں اور 75% اپنے ملک کی کرنسی میں ادارے کے پاس جمع کروانا ہوتا ہے. یہ بھی ضروری ہے. IMF کے پاس جب آپ قرض لینے جائیں گے تو ایسے ہی قرض نہیں دے دے گا، کچھ گروی تو آپ کے پاس سے لے گا. اس گروی کو بتلا رہے ہیں کہ اتنے ڈالر آپ کے پاس ہے تو آپ کو 25% تو سونے میں اور 75% اپنے ملک کی کرنسی انڈین روپیے کو بھی اس طریقے سے جمع کروانا ہوتا ہے. اس طرح IMF کے پاس کچھ سونا اور تمام ممالک کی کرنسیاں جمع ہوتی ہے. ہر ملک کو IMF میں فنڈ جمع کرانے پر ادارے سے قرض لینے کا حق ملتا ہے. جب آپ اس کے ممبر ہو گئے اور آپ نے اس کو اصول اور ضابطوں کی بنیاد پر 25% اپنے ملک کا سونا اور 75% اپنے ملک کی کرنسی وہاں جمع کروائی، اب آپ کو قرضہ ملے گا. آپ کے ملک کی کرنسی سے کیا فائدہ؟ یقیناً وہ ہندوستان کی کرنسی ہے، ایک ملک کی کرنسی ہے. تو جب ہم ان کے پاس سے IMF کے پاس سے لیں گے تو ہماری کرنسی لے کر ہماری کرنسی کو اپنے پاس رکھیں گے اور جب ہم ادا کریں گے تو ہماری کرنسی ہمیں واپس ملے گی. تو ہندوستان میں یہ کرنسی پھر چلے گی. ہر ملک کو IMF میں فنڈ جمع کرانے پر ادارے سے قرض لینے کا حق ملتا ہے، جس کو حقوق الصحب کہا جاتا ہے. جمع کرائی ہوئی رقم کے متناسب شرح پر قرض کا حق ملتا ہے. مثلا یہ کہ ہر ملک اپنی جمع کرائی ہوئی رقم کا 5 گنا قرض لے سکتا ہے. انڈیا نے $1 ارب جمع کروائے تو اس کے 5 گنے قرض لے سکتے ہیں. یہ شرح بدلتی بھی رہتی ہے جیسے جیسا ہمارا رائٹ ان کے ساتھ چلا.
ہمارے ملک کی اقتصادی حالت جتنی اچھی ہوئی اتنا قرض ملنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. یا ہم ان کو فائدہ دے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ معاملہ اچھا کریں گے. ان کو کئی حصوں پر تقسیم کر لیا جاتا ہے. اس لیے ملک کا سربراہ وزیر اعظم ہو, ملک کا صدر ہو, خیر صدر تو ہمارے ہندوستانی نظام میں تو وزیر اعظم ہی سب سے بڑے ہیں, لیکن یہ کہ ان کو بھی تابع رہنا پڑتا ہے بین الاقوامی ان قوتوں کے. اس کے بغیر ملک کی معیشت ٹھیک نہیں رہتی. اگر ادھر ادھر ذرا ہوا تو کس وقت حکومت سے گرا دیں, یا حکومت پر اگر اس کی مضبوط پکڑ ہے, اپنے ملک کے لوگوں کے پاس اس ساتھ اس کا اچھا تعلق ہے, تو کس طریقے سے اس ملک کو اقتصادیات میں کمزور کرنا, یہ رات دن دنیا بھر میں یہ چلتا ہی رہتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ IMF اور ورلڈ بینک یہ دنیا کے ملکوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے, جیسے پہلے زمانے کے مالدار لوگ غریبوں کو روپیے دیتے تھے قرض سے اور ان کی چیزیں گروی رکھ لیتے تھے, اور وہ بیچارہ گروی والا ادا کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوتا تھا, پھر ان چیزوں کے مالک بن جاتے تھے. یہاں بھی اس وقت IMF اور ورلڈ بینک یہی کاروبار کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو فائدہ مل بھی جاتا ہے, یہ نہیں ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جن ملکوں کو ضرورت پڑتی ہے ان کی مدد بھی کرتے ہیں, اور لیکن مدد جانتے ہیں, ایک آدمی زکوٰۃ دیتے ہوئے ایک مسلمان جب سوچتا ہے کہ کس کو زکوٰۃ دی جائے کس کو نہیں, کچھ نہ کچھ اپنے مفاد وابستہ رکھتا ہے, یا کچھ نہ کچھ اپنے تعلقات, ایک مرتبہ زکوٰۃ دی اور پھر بعد میں اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہوئی تو دوسری مرتبہ نہیں دیتے ہیں. راجین اس طرح اللہ کے حقوق ادا کرنے میں جب ہمارے ساتھ یہ معاملہ آپس میں ہوتا ہے تو یہ تو خالص دنیا دار لوگ ہیں. یہ اپنے دنیاوی مفاد کو نہیں دیکھیں گے تو کس کو دیکھیں گے؟ اپنے ہی مفادات کی بنیاد کے اوپر لوگوں سے یہ معاملات ہوتے ہیں. ہر حصے کو ترانچ کہا جاتا ہے. پہلی ترانچ اس قرضے کا 25% ہوتا ہے جس کے لینے کا کسی بھی ملک کو حق. اب جب آپ کے ساتھ انہوں نے معاملہ کر لیا اور آپ نے IMF کے اندر درخواست کی کہ ہمارے ملک کو فلانی چیز کے لیے ضرورت ہے قرضے کی, تو اور آپ نے ان کے اصول اور ضابطوں کی بنیاد پر 25% سونا اور 75% کرنسی جمع کروا دی. اب اس کے بعد آپ کو ان کی طرف سے اصول اور ضابطوں کے اعتبار سے جو کچھ ہوا, میں دو اعتبار سے گفتگو کرتا ہوں. ایک قانون جو مولانا نے لکھے ہیں, مولانا نے خود بھی اسی کو لکھا, اور ایک پریکٹیکل دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا ہے جو یہ کچھ لکھا گیا ہے. اصول اور ضابطے تو یہی لکھے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں رکاوٹیں اس کے بعد بھی آتی ہے. اب یہ اصول مولانا بتلا رہے ہیں کہ آپ کو جو قرضہ ملے گا اس کے الگ الگ ہفتے متعین ہوں گے. ان ہفتوں میں پہلا جو ہفتہ, اس کو یہ ترانچ بولتے ہیں, پہلا جو ہفتہ آپ کا ہوگا یہ قرضے کا 25%, مجموعی جو آپ نے مانگا پورا نہیں مل جائے گا, 25% ملے گا. 100 روپے میں سے 25 روپے ہی ملیں گے آپ کو. اس کے لینے کے کسی ملک کو حق ہوتا ہے. اس ترانچ پر قرضہ بغیر کسی شرط کے ملتا ہے اور سود بھی کم ہوتا ہے. پہلے یہ رعایت کرتے ہیں تاکہ اتنا تو لو تاکہ پھر آپ کو عادت پڑے دوسرا لینے کی. یہ پالیسی ہوتی ہے. ایک طرف آپ یہ سمجھے کہ بہت اچھے ہیں کہ آپ کو قرضہ دے رہے ہیں, لیکن عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قرضے کے اندر, جیسا آپ کو میں کریڈٹ کارڈ کے متعلق کہہ چکا ہوں, عموماً کریڈٹ کارڈ میں یہی ہوتا ہے کہ یہ کہتے تو یہی ہے کہ آپ مہینے کے آخری تاریخ تک میں اگر آپ نے یہ رقم جمع کروا دی, جو کچھ آپ نے مارکیٹ میں سے خریدا, آپ نے پورا قرضہ ادا کر دیا ہے, تو جتنے میں لیا اتنے ہی رقم آپ سے لی جائے گی. لیکن جیسے ہی 30 تاریخ یا 31 تاریخ ختم ہوئی اور آپ اس مدت میں جمع نہیں کروا سکے اپنا قرضہ, تو فوراً جتنی چیزیں خریدی پہلی تاریخ سے لے کر 31 تاریخ تک سب کے اوپر اتنے فیصد کے اعتبار سے جو کچھ وہ طے کریں شرح سود لگتا ہے. کریڈٹ کارڈ میں یہی ان کی لالچ ہوتی ہے کہ مچھلی کہیں تو جال میں آ ہی جائے گی. ایک ہمارے رشتے دار ہے, انہوں نے افریقہ میں دھندا کاروبار کر رہے ہیں, تنزانیہ میں, تو انہوں نے مجھے ایک مرتبہ کہا کہ اس طریقے سے اچھا جو جتنا زیادہ لے اور پھر ادا کرے, اس پر اس کو قرض لینے پر بھی ان کی طرف سے ان کو سہولیات ملتی ہے, ان کو گول ملتا ہے, مڈل ملتے ہیں, اور اسی طریقے سے ان کے کچھ یہ بڑھتے ہیں کہ دوسری مرتبہ آپ کو لینے میں ہم آپ کو ترجیح دیں گے. اس طریقے سے جتنا زیادہ لیا اور دیا اتنا زیادہ وہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ چلے گا, اور اس کے اوپر یہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے مجھے ہوائی جہاز میں اور دوسری کئی چیزوں میں سہولت ملی, ان کی طرف سے کئی اور اس طرح کی چیزیں ملی. یہ سب کچھ ہوا, آپ قرض لے رہے ہیں اور آپ کو دے رہے ہیں, اس لیے کہ آپ ان کے خریدار ہو گئے, آپ ان کی کمپنی کو آگے بڑھانے والے ہو گئے. میں نے ان کو پوچھا, یہی کریڈٹ کارڈ کا انہوں نے مسئلہ پوچھا تھا. میں نے کہا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس تاریخ تک آپ ادا نہ کر پائے؟ تو کہاں ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے اور پھر سود دینا پڑا. تو اس طریقے سے یہ بھی یہ ترانچ جو لگائی گئی ہے 25% پہلی, اس کے اندر کہا کہ بغیر کسی قرض کے, بغیر کسی شرط کے قرضہ مل رہا ہے اور سود بھی کم سرا, لیکن پھر بڑا لیں گے تو پھر بڑا, اس کو آگے کہہ رہے ہیں مولانا. اس ترانچ کا نام بھی گولڈ ترانچ بتایا ہے کہ آپ کو چانس ملا. اچھا,
اس کے بعد والی ترانچوں میں قرض لینے میں مشکلات درجہ بدرجہ بڑھتی جاتی ہے. پہلے لالچ لی اور آپ پہنچ گئے, اب اس کے بعد آپ مجبور ہو گئے ہیں. جیسا آپ دیکھ ہی رہے ہیں, جب یہ گیس سروس پہلی مرتبہ آئی تو بہت کم انہوں نے 1 یونٹ کے پیسے لینے شروع کیے. اسی طریقے سے الیکٹرک والوں نے بھی. پھر جب عادی بن گئے ان کے, تو وہ جانتے ہیں کہ یہ اس سے نکل نہیں سکے گا, جتنا بھی ہوگا وہ ادا کرے گا. اب ہم گیس سے تھوڑے چولہے کی طرف جانے والے ہیں, اس لیے وہ جانتے ہیں کہ اب یہ سہولت کا عادی بنا دیا ہے. اس طریقے سے یہ ملکوں کو قرض لینے کا عادی بناتے ہیں. IMF قرض دینے کے لیے بہت سی شرائط عائد کرتا ہے. ان ترانچوں میں سود بھی بڑھتا جاتا ہے اور قرضے قلیل المیعاد ملتے ہیں. اس ادارے کی پالیسیاں ممبر ممالک کی ووٹنگ سے طے ہوتی ہے. ووٹنگ کا حق ممالک کی تعداد پر نہیں بلکہ کوٹے پر. وہی پھر بات آئی, اقتصادی نظام ماتھے نہیں گنے جاتے. یہ تو دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے سیاست میں ہی سر گنے جاتے ہیں. علامہ اقبال نے جمہوریت کس بلا کا نام ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہی فرمایا تھا. کتنے لوگوں کو ووٹ دیتے نہیں آتا اور ان کو ووٹ دینے کا حق. کتنے لوگوں کو ملک کی, یعنی ووٹ کا مطلب کیا ہوا, آپ ملک کی کسی ایک پالیسی کو طے کر رہے ہیں. اب آپ کو پالیسی کا ہی پتہ نہیں ہے. عوام الناس, جاہل بیچارے عورتیں اور اس طریقے کے پڑھے لکھے بالکل نہ ہو, اس قسم کے لوگ جن کو ملک کی معیشت کا کچھ پتہ نہیں بلکہ پڑھے لکھے ہو تب بھی اپنے مفاد کے لیے لمبی سوچ نہ ہو, یہ بھی بہت ضروری ہے. اس وقت یہی حال ہے ہندوستان میں. پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن کم پڑھے لوگوں کی تالیاں بجاتے رہتے ہیں. رات دن آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ملک میں. تو قرضے قلیل المیعاد ملتے ہیں. اچھا, کوٹی کی بنیاد پر ملے گا. جس کا کوٹا زیادہ اس کو ووٹنگ کا حق بھی زیادہ, جس کا کوٹا کم ووٹنگ کا حق کم. اس لیے پالیسی پر وہ اثر انداز بھی نہیں ہو سکتا. IMF میں امریکہ ہے, برطانیہ ہے, اس قسم کے ممالک ہے, چائنا ہے. ایک اور اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو SDR کہتے ہیں, اسپیشل ڈرائیونگ رائٹس, عربی میں حقوق الصحب الخاصہ کہا جاتا ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ ممبران طے کرتے ہیں کہ اس سال مجوزہ قرضوں کے علاوہ مزید اتنے قرضے اور دیے جا سکتے ہیں. روپیہ جتنا زیادہ ہوگا اتنے قرضے دیتے رہیں گے اور آتا رہے گا. تو مزید قرضوں کو ممالک پر تقسیم کے تناسب کو کوٹے کی شرح کے مطابق طے کر لیتے ہیں. یہ بھی کبھی, یعنی جتنا قرضہ دیا وہ تو ہے ہی, مزید انہوں نے مانگا تھا زیادہ قرضہ اور آپ نہیں دے پائے تھے. اب اس کے بعد اس ملک کا سلوک آپ کے ساتھ اچھا ہے, وقت پر قرضے ادا کر دیتے ہیں یا اپنی تجارت کے اندر آپ کو زیادہ دخل دلواتے ہیں, تو یقینی بات ہے کہ ان کا حساب زیادہ کریں گے. تیسری اس کے بعد ہے ورلڈ بینک. پہلی بینک چھوٹی پڑی تو اب دوسری بڑی بینک اس کے بعد قائم کی. بریٹن ووڈز کانفرنس میں تیسرا ادارہ طے ہوا, اس کا نام انٹرنیشنل بینک فار ریکو, بہت لمبا نام ہے. خیر مطلب اب اس کو کہا جاتا ہے عالمی بینک. ورلڈ بینک کے مختصر سے جملے سے یاد کیا جاتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں مولانا کہ اب یہی نام زیادہ معروف ہے, پہلا نام معروف نہیں ہے بخاری شریف کی طرح, مگر اصل نام وہی طے ہوا تھا. اس ادارے میں اور IMF میں فرق بتلاتے ہیں. IMF قلیل المیعاد قرضے دے گا 5-10 سال کا, جس کی مدت 3 سے 5 سال کی, اور ورلڈ بینک طویل المیعاد, چونکہ اس کی رقم اس کے پاس زیادہ ہے, جس کی مدت 15 سے 30 سال تک. بڑے بڑے ممالک اپنے ملکوں میں جو پلان ہوتے ہیں ان کے لمبے چوڑے چیزیں بنانے کے, ہاسپٹلیں بنانے کی, سڑکیں بنانے کی, میٹرو پلان آپ دیکھ رہے ہیں, تو ورلڈ بینک سے سہائی لینی پڑتی ہے. ابتداء اس ادارے نے مشروعات کے لیے قرضے دیے, شروع میں پروجیکٹ کے لیے, جیسے شاہراہ بنانا, سڑکیں بنانا وغیرہ. 1960 کے بعد عمومی قرضے دینے بھی شروع کیے. اب یہ ادارہ پالیسی ساز قرضے بھی دیتا ہے. یہ بہت مسئلہ ہے پالیسی ساز, یعنی یوں کہتا ہے کہ اگر تم ملک کی پالیسی اس طرح بناؤ تو اتنا قرضہ ملے گا. ملیشیا کو, انڈونیشیا کو مجبور کیا گیا کہ تم اپنے ملک کی جو اقلیت ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہو, لیکن اسرائیل کو کبھی کسی طریقے سے مکلف نہیں کیا جاتا. اور بھی دوسرے کئی ممالک اپنے رعیت پر ظلم کرتے ہیں, لیکن قرض دیتے وقت ان کے ساتھ یہ پالیسی نہیں ہوتی. برما کے ساتھ اور دوسرے ممالک میں جہاں جہاں مسلمانوں پر زیادتی ہوتی ہے, اور کوئی مسلم ملک ہے اور وہ ان کے ساتھ نہیں ہے, ترکی جیسا, تو یقیناً اس کے ساتھ پالیسی کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ کریں گے. تو اپنی پالیسی بھی نافذ کریں گے, کہیں گے ہی کہ آپ کے ملک کے اندر فلانی چیز اسلام کی فیور میں ہو رہی ہے, اس پر کنٹرول کرو. سودان کا ابھی حال جو ہوا وہ اسی طریقے سے, غریب ملک ہوتے ہیں, ان کو اپنی پالیسی کے مطابق چلانا ہے تو ان کو لالچ دیتے ہیں, تمہارے ملک کے ساتھ ہم یہ رعایت کریں گے, اتنی رقم ہم تمہیں دیں گے, اس سے تم ملک کے اندر تمہاری مقبولیت ہوگی, جو لیڈر ہوگا اس کو, اور دوسرے کی مقبولیت نہیں ہوگی, لیکن اس کے بدلے میں تمہیں ہماری پالیسی پر عمل کرنا ہے. عموماً اب آج کل یہی ہو رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.